بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج میں آپ کے سامنے ایک مہم ٹاپک لائی ہوں، ایک بہت زیادہ اہم ٹاپک لائی ہوں، ایک بہت زیادہ ضروری ٹاپک لائی ہوں۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لائی ہوں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی ٹاپک پہ ہمارے سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہے اور کوئی خلافت کے ساتھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی امامت کے ساتھ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کی واحد وجہ اسی ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ تو یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی ٹاپک پہ ہمارے سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو آج اس ٹاپک کے متعلق میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ تو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور جب امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو امام موجود نہ ہوں، اس وقت ہمارا نظام ولایت فقیہ ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم سوال جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ولایت فقیہ کس نے سکھائی ہے، ہمیں ولایت فقیہ کس نے سمجھائی ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا کہ آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ کس نے دیا، آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا نظریہ کس نے دیا۔ کیا ہم نے امام سے ولایت فقیہ کو سیکھا ہے، یا مومنین خود اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ جب امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت ہم نے ظالموں کے پاس نہیں جانا، فاجروں کے پاس نہیں جانا، فاسقوں کے پاس نہیں جانا، طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور کے فقیہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے نہ تو امام سے ولایت فقیہ کو سیکھا اور نہ ہی خود ولایت فقیہ کو سمجھا، بلکہ یہ لوگ طاغوت کے سائے میں چلے گئے۔ تو آج
میں ولایت فقیہ کو واضح کرنے کے لیے، ولایت فقیہ کو سمجھانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی کہ جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے۔ یہاں پہ میں واضح کرتی چلوں، وضاحت کرتی چلوں کہ عمر بن حنظلہ کون ہے کہ جن سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ یہ ایک مشہور راوی تھے اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حشام بن سالم جیسے بزرگ اور زرارہ جیسے عظیم اصحاب بھی ان سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث عمر بن حنظلہ سے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اور یہاں پہ میں ایک اہم نقطہ بیان کرتی چلوں کہ اس حدیث سے ہمارے بہت سے علماء نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے قدیم علماء کہ جو بہت زیادہ پہلے ہی گزر چکے ہیں، ان میں محقق کرکی ہیں، محقق نراقی ہیں، صاحب جواہر ہیں اور شیخ انصاری جیسے عظیم عالم دین شامل ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا۔ اور ابھی حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی اسی حدیث سے رکھی ہے۔ تو اب میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ حدیث بیان کروں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم لہ فانما یاخذہ سحتا وان کان حقا ثابتا لہ لأنہ اخذہ بحکم الطاغوت وما امر اللہ ان یکفروا بہ۔ تو مومنین، ابھی میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے کہ جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ مکمل حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور توفیق دی تو میں حدیث کا بقیہ حصہ آئندہ آپ کے سامنے واضح کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایت ہے قال سألت ابا عبداللہ، عمر بن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام جعفر صادق سے۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ جو اکثر مومنین کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ابا عبداللہ تو امام حسین کا لقب ہے، تو یہاں پہ یہ حدیث کہیں امام حسین سے تو نہیں؟ تو یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین کا لقب ہے اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ ابا یعنی باپ، عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ۔ امام حسین کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا، بلکہ ابا عبداللہ یعنی بندگان خدا کے باپ۔ تو آپ کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے انسانیت کو یزیدیت اور طاغوتیت کا انکار سکھایا اور صحیح راہ دکھائی، اس وجہ سے امام حسین کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام جعفر صادق کو بھی ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا، اور اگر تھا بھی کسی فرزند کا نام عبداللہ تو آپ کے لقب کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے جب شریعت آل محمد بکھر گئی تھی، جب تشیع کا شیرازہ بکھر گیا تھا، تو آپ نے لوگوں کو صحیح شریعت سے آشنا کیا، صحیح دین سے آشنا کیا اور راہ نجات پیدا کی۔ اس وجہ سے امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ان عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایت ہے
قال سألت ابا عبداللہ، عمرو بن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام جعفر صادق سے، ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث، دو لوگوں کے بارے میں کہ جو امام کے شیعہ تھے، دو لوگوں کے بارے میں کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، ان دونوں کے درمیان منازعۃ فی الدین او میراث، جھگڑا ہو گیا تھا لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں، فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو اپنا فیصلہ کروانے کے لیے چلے گئے سلطان کے پاس، وقت کے حاکم کے پاس یا اس کے قاضی کے پاس۔ یحل ذلک، اے امام کیا یہ جائز ہے؟ عمرو بن حنظلہ سوال کرتے ہیں کہ اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، پیروکار ہو آپ کا اور ووٹ دے کسی اور کو، چاہنے والا ہو آپ کا اور فیصلے کروائے کسی اور سے، موالی ہو آپ کا اور جج بنائے کسی اور کو، اے امام کیا یہ جائز ہے؟ تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اسی کا نام تو دو رنگی ہے، جیسے کہا گیا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو عمرو بن حنظلہ نے سوال کیا کہ اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور اپنے فیصلے کسی اور سے کروائے؟ تو مومنین یہاں پہ میں آپ کی بہت زیادہ توجہ کی طلبگار ہوں کہ امام نے کیا جواب دیا اس سوال کا کہ کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور اپنے فیصلے کسی اور سے کروائے؟ تو قالا، امام نے کہا من تحاکم الیہم، جو بھی فیصلہ کروائے ان حاکموں سے، فی حق او باطل، حق بات میں ہو یا باطل بات میں ہو فیصلہ، فانما تحاکم الی الطاغوت، تو بے شک اس نے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، وما یحکم لہ، اور وہ طاغوت اس مومن کو جو بھی فیصلہ سنائے، فانما یاخذہ سہتاً، تو اس سے لینا حرام ہے، وان کان حقا ثابتا لہ، اگرچہ وہ مومن کا اپنا ہی حق کیوں نہ بنتا ہو، مومن کا اپنا ہی مال کیوں نہ بنتا ہو، تو وہ طاغوت سے لینا حرام ہے۔ تو مومنین دیکھیں یہاں پر کس قدر سخت روایت بیان کی ہے، کس قدر سخت روایت بیان کی ہے کہ جب مومن کا اپنا ہی مال ہے تو وہ طاغوت سے لینا حرام ہے، طاغوت کے ہاتھوں سے لینا حرام ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب میری اپنی ہی پراپرٹی ہے، میرا اپنا ہی مال ہے، لیکن جب میں اسے طاغوت کے ہاتھوں سے لیتی ہوں تو وہ حرام ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ میرا اپنا ہی مال میرے لیے حرام ہو جائے؟ تو یہاں پر میں اس کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمیں ہماری نانی اماں نے اور دادی اماں نے سکھایا ہے، ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ بات اس سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دو چیزیں نجس ہیں، ایک کتا نجس ہے اور دوسرا خنزیر نجس ہے، لیکن مومنین بات اس سے بڑھ کر ہے۔ جیسے عظمتوں کی باتیں کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں، ہر عظمت کے بعد ایک عظمت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا،
تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو جس طرح سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، سربلندیوں کے بعد سربلندیاں اور بھی ہیں، بالکل اسی طرح سے پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، نجاست کے بعد نجاست اور بھی ہے، رسوائی کے بعد رسوائی اور بھی ہے، اور کبھی پستیاں کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سی پستی ہے کہ جو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے؟ تو وہ پستی کہ جو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے وہ طاغوتیت کی پستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، پس جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط رسی، اور حدیث میں ہے کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت امیر المؤمنین، عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو جو بھی اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا تو وہ ولایت علی کے سائے میں آ جائے گا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے سائے میں آ جائے گا، اسی کو مولا علی کی ولایت ملے گی کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا علی کا عاشق وہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، مولا علی کا پیروکار وہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، مولا علی کا چاہنے والا وہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، مولا علی کا شیعہ وہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ تو یہاں پر اب میں دو جملے مولا علی کی شان میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جاں علی ملیں گے نادامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نادامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو مومنین امام فرماتے ہیں وَمَا يَحْكُمُ لَهُ، اور وہ طاغوت مومن کو جو بھی فیصلہ سنائے فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتًا، تو اس سے وہ لینا حرام ہے، وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگر چاہے وہ مومن کا اپنا ہی مال کیوں نہ بنتا ہو، اگر چاہے وہ مومن کا اپنا ہی حق کیوں نہ بنتا ہو۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب میرا اپنا ہی مال ہے، میری اپنی ہی پراپرٹی ہے، تو وہ طاغوت سے لینا میرے لیے حرام ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک سیب ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سیب کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، سیب کو ہمارے کھانے کے لیے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، لیکن اب اگر یہی سیب کسی نجاست میں گر جائے، کسی گندگی میں گر جائے، تو آپ مجھے بتائیے اب کوئی اسے اس گندگی کی ڈھیر سے اٹھائے تو کیا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا؟ تو نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ سیب پاک نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ نجاست سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی مومن اپنا پاک و پاکیزہ مال طاغوتیت کی نجاست سے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتًا وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ۔ کہ مومن کا اپنا ہی مال طاغوت سے لینا حرام ہے، تو کیوں حرام ہے؟ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ اس نے طاغوت کے حکم سے لیا ہے۔ تو مومنین دیکھیں، ہمارے لیے ہمارا اپنا مال بھی اگر ہم اسے طاغوت کے ہاتھوں سے لیں تو وہ حرام ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے طاغوت کے پاس نہیں جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، امام نے منع کیا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ ہم طاغوت کی شناخت کیسے کریں، ہم طاغوت کو کیسے پہچانیں؟ قرآن مجید میں تو طاغوت کا بہت زیادہ ذکر ہے، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں حریف نکتہ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نکتہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ تو جس طرح سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے طاغوت کی شناخت کے لیے بھی ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نگاہ نہ ہو تو یہ لوگ کبھی عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کبھی زمان پاک میں اس کے لیے دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، کبھی اس کے قافلے کو قافلہ حسینی قرار دیتے ہیں، کبھی اس کے جوانوں کو علی اکبر اور اس کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر قرار دیتے ہیں، اور یہ سب نگاہ کی محرومی کی وجہ سے ہے۔ تو امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، کہ مومن کا اپنا ہی مال، اپنا ہی حق طاغوت سے لینا حرام ہے۔ تو آگے امام فرماتے ہیں وَمَا يَحْكُمُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاغوت کے انکار کا حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے؟ امام نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ امام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ أَلَمْ تَرَ، کیا نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، کہ جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنو، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ انہم آمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم اس پر ایمان لائے کہ جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دور تک گمراہ کر دے۔ مومنین، اس آیت سے ہمیں 4 اہم پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ طاغوت کا انکار حکم خدا ہے، حکم رسول ہے اور حکم امام ہے۔ جو ہمیں دوسرا پیغام اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طاغوت کے پاس جاتا ہے وہ صرف اور صرف خیالی مومن ہے۔ یزعمون، وہ صرف اور صرف سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں جو تیسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری
حرام ہے۔ اور جس آیت سے ہمیں چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتا ہے وہ شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو مومنین، اب میرا آخری سوال اور ایک بہت زیادہ اہم سوال وہ یہ ہے کہ آج ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نظام امامت کے سائے میں زندگی گزاریں، اور اگر امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے نائبین کے سائے میں یعنی ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی گزاریں۔ جیسے جب حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں ہوں تو اس وقت ہمیں حضرت ہارون کا ساتھ دینا ہے، جب امام حسین کوفے میں نہ ہوں تو اس وقت ہمیں حضرت مسلم عقیل کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں اگر ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہو تو اس وقت ہم نے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہمیں آج کی ہماری گفتگو سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اپنے نظام کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، ہم نے امامت کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، اور اگر امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت ہم نے ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی گزارنی ہے۔ تو مومنین، اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔